مستورات کی تعلیم کا حلقہ شروع کرنے کے لیے جو بنیادی شرائط ہے، مسجدار جماعت وہاں مضبوط ہو تاکہ ان کی نگرانی میں کام اور اس محلے میں کچھ بہنیں وقت لگی ہوئی ہو. بعض ہوا کہ جن کے متعدد 3 دن لگے ہیں، 2-4 مرتبہ 5 مرتبہ، ان میں سوجھ بوجھ ہے، وہ تعلیم کر لیتی ہے، مذاکرہ کر لیتی ہے، اچھے سے کتاب پڑھ لیں، صفات کا مذاکرہ کر لیں. اور بنیادی چیز ہے کہ وہ مستورات جو ہے مشورے سے کام کرنے والی ہوں، مشورے کی تابعداری میں کام کریں اور یہ تعلیم اچھی طرح کر لیں، 6 صفات کا مذاکرہ کر لیں. مشورے کی تابعداری اس لیے ہے کہ وہ فضائل کے علاوہ پھر اور کوئی کتابیں شروع نہ کر دیں، بیانات شروع نہ کر دیں، اجتماعی دعا شروع نہ کر دیں. وہ اس طرح کے اجتماعی دعا لمبی شروع ہو جاتی ہے، یا دوسرے مسائل کے مذاکرے شروع ہو جاتے ہیں. وہاں مسائل کے لیے جو ہے مدارس میں فقہ اور مسائل کے لائن کی چیزیں ہوتی ہیں. تعلیم کے جو عمومی حلقے اور بیانات ہیں وہ فضائل کے، تو اس لیے فضائل اعمال، فضائل صدقات کی تعلیم ان حلقوں میں ہوتی ہے. اور مستورات جو ہیں وہ اسی کے تابع رہ کر، یعنی جیسے ہم لوگ بھی خود اہتمام کرتے ہیں جب تعلیم ہوتی ہے تو تعلیم ہی پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی تقریر نہیں کرتے ہیں. کوئی مشکل لفظ ہو تو اس کا ترجمہ بتا دیں. اور 6 صفات کا مذاکرہ فضائل کی روشنی میں ہے، اس میں بھی کوئی مسائل نہیں. فضائل کی روشنی میں ایمان، نماز اور 6 نمبر ہیں. اور اخیر میں ترغیب ہوتی ہے گھروں میں اعمال زندہ کرنے کی، راہ خدا میں نکلنے کی، اپنے مردوں کو نکالنے کی. تو اس طرح کی استعداد ہے. چاہے اس بہن کا چلہ نہیں لگا، چلہ لگانا ضروری نہیں. اور جس گھر میں تعلیم ہے اس بہن کا بھی وقت لگا ہوا ہونا ضروری نہیں ہے. بس اتنا ہے کہ جس گھر میں ہم تعلیم کا حلقہ شروع کر رہے ہیں اس گھر میں کوئی سری ایسی بے دینی نہ ہو رہی ہو کہ جس کا اثر، غلط اثر لے کر عورتیں جائیں گی. کیونکہ وہ گھر میں دینی ماحول، نماز صلات کی پابندی ہے، وہ گھر کی عورتیں جو ہیں گھر میں رہنے والی ہیں، اور کوئی ایسی بے دینی نہ ہو وہاں پر. پہلے زمانے میں کہ ٹی وی نہ ہو وہاں، اس کا غلط اثر جائے گا، ٹی وی دیکھ کر جائیں گے بیٹی. تو ایسے آج کل کے جو ماحول میں بے دینی کے جو اسباب ہیں ایسے اسباب نہ ہو. کوشش یہ ہو کہ سادے مکانات ہو تو زیادہ اچھا. آنے والی عورتیں چونکہ ان کی نظر عموماً چیزوں پر زیادہ ہوتی ہیں، پلنگ پر، الماری پر، فرنیچر پر، شوکیش پر. تو ایسے گھر ہوں کہ جو زیادہ سادگی ہے، دینی مزاج ہے ان کا، تو ایسے گھروں میں تعلیم ہو. جس وقت تعلیم ہو رہی ہے وہاں وہ گھر کے مرد نہ رہتے ہوں. اب ایسا گھر ہے کہ کمرہ ادھر ہے، اس میں گھر کے مرد ہے، دوسرا سامنے ہی دروازہ ہے، وہاں تعلیم ہو رہی ہے. تو ان کو اس کا بھی اہتمام کروایا جائے کہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو وقت ہے اس میں وہ گھر کے مرد وہاں نہ ہوتے ہوں. تو بس یہ موٹی چیزیں. باقی چلہ کہیں شرط نہیں ہوں. بیرون جانے کے لیے چلہ شرط ہے، مستورات کو بیرون بھیجنے کے لیے چلہ. باقی مقامی کام میں کوئی چلے کی شرط نہیں. عشرہ لگائے اس میں وہ عشرے میں کیا ہے کہ متعدد 3 دن لگے ہیں، وہ عشرہ ہو جاتا ہے ان کا. 3-4 مرتبہ 3 دن لگائیں، اگر اس میں سوجھ بوجھ ہے تو وہ بہن مذاکرہ کر سکتی ہے. کل بھی یہ موضوع وہاں تھا، 5-7 ساتھی اس کے لیے طے ہوئے تھے وہاں پر، تو میں بھی بیٹھا تھا ان کے ساتھ. تو یہ ساری باتیں آئی تھی، کل ہی تازہ ہے وہاں بیٹھے تھے. یہ چیز رائیگڑھ میں بھی تینوں ممالک کے حضرات کے درمیان میں بھی آئی تھی. پھر اس کو رجوع کیا گیا، چونکہ یہ بات پتہ نہیں کہاں سے چل پڑی ہے تو بہت ساری جگہ پر اس کے مسائل کھڑے ہو گئے. تو پھر رائیگڑھ میں بھی یہ مسئلہ آیا تھا اور وہاں بھی یہی بات ہوئی جو مولوی فرید صاحب کہہ رہے ہیں، یہی بات طے ہوئی تھی. اس میں کیا ہے کہ درمیان میں بہت ساری شرطیں علاقائی اعتبار سے بعض حضرات، اب بعض جگہ پر علاقائی کوئی مصلحتیں ہوتی ہیں تو اپنے حساب سے اصولی چیز جو ہے اصول میں لچک ہوتی ہے. مولانا ایک موقع پر رہا کہ اصول کی چادر بنا کے پھیلا دو تاکہ سب بیٹھ سکے، اس کو سمیٹ مت لو. اصولی چیز یہ ہے کہ وہ بہن مشورے سے چلنے والی ہو اور اس کا اتنا وقت لگائے کہ اس کو سوجھ بوجھ ہے، دعوت کے مزاج سے وہ واقف ہے. کیونکہ اس کام کا ایک خاص مزاج ہے کہ فضائل کی روشنی میں ساری باتیں ہوتی، فضائل کی روشنی میں ہوتی. اب کوئی بہن ہے، استعداد تو بہت اچھی ہے ماشاءاللہ بات کرنے کی، ملکہ اچھا ہے بیان کرنے کا، لیکن یہ نزاکت سے وہ واقف نہیں تو ہر قسم کی باتیں کر لے گی. وہ اس کا عشرہ بھی لگا ہوا ہے، چلہ بھی لگا ہوا ہے. لیکن ایک بہن ہے جس کے 2 بار ہی 3 دن لگے ہیں لیکن وہ ان نزاکتوں سے واقف ہیں.
بعض ابھی بھی اس مجمع میں بیٹھے ہوں کہ بہت سارے پرانے ساتھی 3 دن پہ ابھی تک نہیں لگے، لیکن مستورات کا کام ان کے بستیوں میں ان کے ذریعے سے شروع ہوا ہے، اور وہ بمقابل ان کے جن کے چلنا لگا زیادہ سمجھ بوجھ رکھتی ہے۔ بنیادی اصولی چیزیں یہ ہیں کہ مسجد اور جماعت مضبوط ہوں، جس گھر میں ہم تعلیم شروع کر رہے ہیں اس میں کوئی صریح بے دینی نہ ہو جس کا غلط اثر لے کر جائے، یعنی دینی ماحول اس گھر کا۔ جو بہنیں جن کے ذریعے سے ہم تعلیم کروائیں گے ان بہنوں کا کچھ وقت لگا ہوا ہو، تعلیم کر لیتی ہو، صفات کا مذاکرہ 6 صفات کی روشنی میں کر لیتی ہو، یہ موٹی موٹی چیزیں۔ باقی اس کے ساتھ بہت سارے قیودات گھر بڑے، بعض جگہ کے چلے لگا ہوا ہو وہ گھر میں تعلیم ہو سکتی ہے، بعض جگہ کہ جس کا چلہ لگا ہو اسی کو ہلکے میں جوڑا جا سکتا ہے۔ اب بہت سی 3 دن متعدد بار لگی ہوئی اس محلے میں بہنیں ہیں، مثلا جیسے 10 بہنیں عشرے والی ہیں اور 30 بہنیں 3 دن والی، اگر یہ ہر عشرے والی ایک بہن کے ساتھ 2-3 دن والی بہنوں کو لگاوے تو 10 جماعتیں بنا سکتا، اور ایک ہی محلے میں اگر یہ سب ہیں تو اپنے محلے میں 10 حلقے شروع کر سکتے۔ اگر وہ 4-5 مسجدوں میں ہیں تو 4-5 ہر مسجد میں 2-2 حلقے شروع ہو جائیں گے، لیکن یہ 3 دن عشرہ اور چلہ اور وہ ان کا وقت لگا ہے، سوجھ بوجھ پیدا ہوئی، ان کو ان کے ساتھ لگا دے، وہ آگے جا کر وقت بھی لگائے گی اور ان کے ساتھ رہتے رہتے وہ کام سیکھ جائے گی۔ اس لیے کہ مستورات کا ویسے بھی ہم اندازہ کریں ابھی کہ کتنی عورتوں کا خروج ہو رہا ہے، کل ملا کر ہم دیکھیں گے بہت کم ہے، پھر اس میں اب اتنے ساری قاعدے بڑھیں گے تو جو مقامی کام سب سے زیادہ آسان ہے اور سب سے زیادہ ضروری مقامی کام ہے، چلے سے زیادہ ضروری مقامی کام ہے مستورات، اور سب سے زیادہ آسان ہے کہ اپنے گھر رہ کر ہفتے میں 1 دن 1 گھنٹے کے لیے ان کو جانا، اور اس میں جو بہت سارے اشکالات پیدا ہوتے ہیں کچھ کوئی اشکال اس میں نہیں، نہ اس میں محرم کا مسئلہ ہے، نہ اس کا لمبا گھر سے دور جانا ہے، اور اپنے محلے میں ہے جو سب سے آسان کام ہے، یہ سارے قیودات کی وجہ سے وہ کام مشکل ہو گیا۔ تو اس لیے اس کو جو ہے بس یہ ہے کہ مسجد کی جماعت کے تابع وہ کام چلتا ہو، فضائل ہی کی وہاں تعلیم ہو رہی ہو، اور وہاں 6 صفات کا مذاکرہ فضائل کی روشنی میں ہو، مستورات کوئی دعا نہ کراوے، ان کے لیے آخر میں مجلس کے آخر میں اختتام پر مجلس کے آخر کی جو سنت دعا ہیں سبحان اللہ بحمدہ وہ دعا پڑھ لیں۔ مولانا بارہا فرماتے ہیں کہ ہماری جو اجتماعی مجلسوں میں جو دعا ہوتی ہے وہ تو تعلیم کے واسطے ہے، باقی اصل دعا انفرادی ہے۔ مردوں کی بھی جو ہماری مجلسوں کے بعد دعا کرتے ہیں وہ ایک رواج عام ہو، ہر آدمی اجتماعی انفرادی دعا کرنے والا بن رہا ہو، اس لیے بیان کے بعد دعا ہوتی ہے، گشت کے دن بیان کے بعد تھوڑی دیر دعا کر لیتے ہیں، گشت میں نکلتے ہوئے اجتماعی دعا کرتے کہ دعا کے کلمات، دعا کے الفاظ، اور اس کی عادت بنتی جاوے لوگوں، اور مستورات میں تو خاص اس کی تاکید کریں کہ وہ جو ہے لمبی دعا کا اور اس لائن کا کوئی سلسلہ شروع نہ کریں۔